شب معراج اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی عظیم اور نورانی واقعہ ہے۔ یہ وہ مبارک رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص قدرت اور شان کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا۔ یہ واقعہ اس دور میں ہوا جب نبی کریم اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا۔ تب کا سفر بھی دکھ بھرا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور عزت دینے کے لیے شب معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک چیر کر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف اس سے ایک نورانی سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ براق اتنی تیز تھی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی وہیں اس کا قدم ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تھے اور پل بھر میں مکہ سے بیت المقدس پہنچ گئے۔ اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرامہ کی امامت فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی صفوں میں کھڑے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور رہنما ہیں۔ اس کے بعد معراج کا سفر شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف لے جائے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی سے استقبال کیا اور دعا دی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ملے جنہیں اللہ نے لاجواب حسن عطا فرمایا تھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے جو اپنی امت کے لیے بہت فکر مند تھے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے جو بیت المعمور کے قریب تشریف فرما تھے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ ان کے نمبر نہیں آتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے گئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ یہیں حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور عرض کی، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اور بہت سے راز عطا کیے۔ اسی مبارک رات اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا۔ پہلے 50 نمازوں کا حکم ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار واپس جانے کے بعد نمازوں کی تعداد 5 کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھنے پر ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑی رحمت ہے۔ اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا اور امت کے لیے ہدایت اور نصیحت کے بہت سے پیغام دیے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات واپس مکہ آ گئے۔ صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں کو سنایا تو بہت سے کافروں نے انکار کیا اور مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلا جھجک تصدیق کی اور فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب